السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں عقیدے کے بنیادی مسائل اس اہم کورس کے تعلق سے بعض اہم چیزوں کو لے کر۔ پہلا مسئلہ تو اس میں یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کے سوالات اور کوشچنس تھے، ان کے جوابات دینا ہے۔ پہلا سوال تھا احمد بھائی کی جانب سے کہ عقیدہ اور توحید میں کیا فرق ہے۔ عقیدے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، عقیدہ یہ لفظ بنا ہے عقدن سے، کسی بھی چیز کو مضبوطی کے ساتھ باندھنا، اور شرعی طور پر اصطلاحی طور پر اس کا ڈیفینیشن، اس کی تعریف ہوتی ہے دین کے متعلق ہر ایسی بات جس کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے۔ جیسے اس کے اگزامپل آپ لیجیے، اللہ پر ایمان، قبر میں عذاب ہوتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، اس پر ایمان۔ اس سے کئی پہلے اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، جہنم پر ایمان۔ تو یہ ایسے مسائل ہے جس کا تعلق ہمارے دل سے ماننے پر ہے، کوئی پریکٹیکل ہمیں کرنا نہیں ہے، تو یہ عقیدہ ہے۔ اب عقائد میں بہت سارے عقیدے ہیں، اس میں ایک عقیدہ جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جو بیسک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے، وہ توحید کا عقیدہ ہے۔ توحید ایک ماننا، اور شرعی اور اصطلاحی طور پر توحید کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے رب ہونے میں، یعنی پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، چلانے والا، تدبیر کرنے والا ہونے میں اکیلا ماننا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ معبود ہے، اکیلا معبود ہے، یعنی عبادت کا حقدار بھی اکیلا اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی اور اس کے ساتھ میں عبادت میں اس کا شریک نہیں، معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کے نام ہے، صفات ہے، ان تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ تو یہ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ضمن میں تین چیزیں آتی ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا۔ دوسرا سوال تھا محمد عمران بھائی کی طرف سے کہ ہم نے کہا کہ یہودیوں اور کرسچنز اور دوسرے مذاہب والے، ان کے وہاں بھی جو اولادیں ہوتی ہے وہ بھی اسلام پر ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن بعد میں یہ لوگ جو ہے ان کو، عیسائی اگر ہے تو بیٹے کو عیسائی بنا دے گا، اور اگر مجوسی ہے تو اپنے بچے کو مجوسی بنا دے گا۔ اس طریقے پر جو بھی مذہب والا ہوگا اپنے بچوں کو اپنے مذہب پر ڈال دیں گا، تو پھر وہ علم کیسے سیکھیں گے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا سورہ ملک میں، جو جہنم میں جانے والے ان کے تعلق سے، کہ ان کے جہنم میں جانے کی بڑی وجہ کیا بنے گی؟ وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ سورہ ملک کا ترجمہ پڑھ لیجیے، اس میں آیت آپ کو مل جائے گی۔ جہنمی کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اس کی بات، رسولوں کی بات، اللہ کی بات، او نعقل، یا سمجھتے، عقل کا استعمال کرتے، ہم جہنمی نہ بنتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو بہت سارے نعمتیں دی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی نعمت عقل کی دی ہے، اور عقل کا استعمال اس میں نہیں دیا بس کہ انسان کھائے پیے کمائے دھمائے، اس کے لیے بس نہیں۔ اصل چیز یہ کہ دنیا میں آیا تو کیوں آیا، اللہ نے بھیجا تو کیوں بھیجا، وہ غور کرے، سوچیں۔ اپنے آس پاس ہر انسان دیکھتا ہے کہ اتنے سارے مذاہب ہیں، اتنے ریلیجنز ہیں، اتنے جو ہے الگ الگ بلیوز ہیں، الگ الگ عقائد ہیں، تو انسان کبھی کبھی اس کے ذہن میں آتا ہے کہ بھی کون حق پر ہے، سوچوں کون حق پر ہے، میں دیکھوں۔ تو یہاں انسان کی ذمہ داری کہ اپنے عقل کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی صرف اس لیے کہ شادی کریں اور خوبصورت بیوی کا انتخاب کریں، بچے لائے دنیا میں، کمائے دھمائے، دنیا کی عیش کریں۔ عقل کا استعمال وہاں اچھے سے ہو رہا ہے۔ انسان جاتا ہے خریداری کرنے کے لیے مارکیٹ میں، کیا کرتا ہے؟ ماشاءاللہ فروٹس لے گا تو کوئی خراب فروٹ نہیں لے گا، وہاں پر دماغ لگائے گا، وہ نہیں، یہ فروٹ اچھا نہیں ہے، وہاں پر چاہے اس کو 1000 روپے دینا پڑے، اچھی کوالٹی کی چیز لائے گا۔ لیکن جب دین کی بات آ رہی ہے، عقیدے کی بات آ رہی ہے، وہاں پر کیا جس دھرم پر پیدا اسی کو حق مان لے گا؟ نہیں، بلکہ تلاش کرے حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ تو یہاں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کریں۔ جہنم میں جو لوگ جائیں گے، ایک بڑی وجہ کیا ہوگی؟ عقل کا انہوں نے استعمال نہیں دیا، جو عقل اللہ نے ان کو دی تھی حق کو سمجھنے کے لیے۔ یہ آیت اللہ آپ کے سامنے کوٹ کر دی۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ وہ علم کیسے حاصل کریں؟ وہ اپنی عقل کو استعمال کریں کہ اس دنیا میں پیدا ہوا تو کیوں پیدا ہوا، اس دنیا سے مجھے جانے کے بعد کہاں جانا ہے، کچھ تو سوچے انسان، اپنی عقل کا استعمال کریں۔ اگر وہ استعمال کرتا ہے تو ضرور پہنچتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دعا بھی کریں، وہ دعا بھی کرے کہ جو ہے اے زمین و آسمانوں کو بنانے والے خدا، ان الفاظ میں کہیں عام الفاظ میں کہ مجھے صحیح راستہ بتا، اللہ اس کو ضرور صحیح راستہ بتائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن جو باتیں آپ ذہن میں رکھے گی۔ تیسرا سوال آیا تھا ہماری بہن کی طرف سے، شیبہ نام ہے ان کا۔ سوال یہ تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ انسان راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کریں، خوب نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور خوب وہ عبادتیں کریں، اس کے باوجود اس کا عقیدہ غلط ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیے ایک فرقہ سب سے پہلے جو پیدا ہوا اسلام میں کون تھا؟ وہ خارجیوں کا فرقہ، خوارج۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس فرقے کا وجود ہو چکا تھا. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. ایک شخص آتا ہے اور آپ کو کیا کہتا ہے اے دل یا محمد، اے محمد لوگوں کے درمیان میں عدل کریں، آپ انصاف کریں. آپ کیا ہے اس کو زیادہ دے رہے ہیں، اس کو کم دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو جو ہے اس کے دل رکھنے کے لیے، تاکہ اس کا دل اور زیادہ اسلام کی طرف مائل ہو اور قریب ہو اسلام سے، اس کو زیادہ دیا. تو یہ شخص آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ اے دل یا محمد، اے محمد انصاف کریں آپ. اللہ کے رسول بڑے غصہ اگر کہا اگر میں انصاف نہ کروں زمین پر تو میرے زیادہ انصاف کون کر سکتا ہے؟ اور صحیح بات ہے، نبی سے زیادہ کوئی انصاف کر سکتا ہے؟ ایسے جملے کوئی کہے انسان تو سبحان اللہ اسلام میں نہیں باقی رہتا ہے. بہرحال اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اب سامنے کو قتل کر دیتے، ختم کر دیتے اس کو. آپ نے فرمایا نہیں، کو جانے دو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھی کو قتل کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اسی کے نسل سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے، کم سمجھو گے. قرآن کریم کی ایسی تلاوت کریں گے کہ تم اپنی تلاوت قرآن کو ان کے پڑھنے کے مقابلے میں کم سمجھو گے. لیکن آپ نے فرمایا وہ اسلام سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے تیر نکل جاتا ہے. اور ایسا ہی ہوا. عبداللہ ابن عباس کا زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ تھا، یہ جماعت پیدا ہوئی. ان لوگوں نے صحابہ کو کافر کہا، نہ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن عقیدہ کیا تھا کہ یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے یہاں پر کیا چل رہا ہے، اللہ کا نظام قائم نہیں ہو رہا ہے، سب بات اللہ کے فیصلے سے ہوگی. ایسا عجیب و غریب تصورات ان کے پیدا ہوئے. ان لوگوں نے غلط عقائد میں اختیار کیا اور صحابہ کی ماتحتی کو چھوڑ دیا اور خود ان کے درمیان اپنا ایک گمان کے مطابق انہوں نے عقیدہ گھڑ لیا اور اس کی بنیاد پر کیا ہے وہ چلنے لگے. اور اکثر صحابہ کو انہوں نے کیا سمجھا کہ گمراہی پر ہیں. چنانچہ عبداللہ بن عباس کو سمجھانے کے لیے گئے. بہرحال ان کو سمجھایا گیا لیکن ان میں سے بہت کم لوگ ہدایت پر آئے. اکثر لوگوں نے دل میں گمراہی کو اختیار کیا. تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جو ایسی عبادت کرتے تھے کہ صحابہ نے بیان کیا کہ ہم گئے ان کے پاس، ان کی پیشانی صدوں کے اثرات سے بالکل بدل چکی تھی اور اتنی عبادت کہ ہم کو لگتا تھا کہ ہم ان کے سامنے عبادت کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، صحابہ کہتے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم ان کی طرح تلاوت کر نہیں سکتے ہیں، اتنے آگے عبادات میں. لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خوارج کون ہیں؟ یہ جہنم کے کتے ہیں. اب بتائیے یہ خوارج. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے اسلام کے اندر جو ہے تو بڑے بڑے علم والے لوگوں کے درمیان، لیکن عقائد کیسے ان کے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، صدقات و خیرات تقسیم کر رہے ہیں، نمازیں پڑھیں، نوافل سب کچھ کر رہے ہیں. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اور کیا عقیدہ ہے؟ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے. کوئی اللہ کے رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اولاد دے سکتے ہیں، جیسے کہ بیروی کا عقیدہ ہے. اللہ کے رسول جو ہے سب جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، یہ عقیدہ ہے. تو کیا یہ عقیدہ رکھنے والے اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ گمراہ ہیں، یہ جہنم میں جائے گی. سبحان اللہ. اس طرح کے عقائد اگر ان کے ہوتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے کی حفاظت میں تو ایسے ممکن ہے کہ انسان عبادات میں بہت زیادہ آگے ہو، راتوں کو جاگتا ہو، عبادت کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود کیا ہے وہ عقیدے میں گمراہ بھی ممکن ہے. اس کی ہزاروں مثالیں ہیں. ایک سوال محمد محی الدین بھائی کا ہے کہ دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کبھی یہ خیال آتا ہے کہ لوگ بھی ہماری تعریف کریں. نہیں، یہ خیال نہیں آنا چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں تمام شرکاء کے اندر شرک کے بارے میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شرک سے. فمن عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جس میں وہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک بناتا ہے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک بالکل گوارا نہیں ہے. اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اپنے نیت کے اندر خلوص پیدا کریں. اگر دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں عمل کروں گا، لوگ دیکھیں گے، تعریف کریں گے، تو آپ اس خیال کو جھٹک دیجیے. لیکن اگر وہ خیال آپ کے اوپر غالب ہو گیا جبکہ آپ کے ارادے سے نہیں ہے وہ، بلکہ شیطان ڈال رہا ہے وسوسے کی شکل میں، تو وسوسے کا انشاءاللہ کوئی اعتبار نہیں ہے. البتہ آپ اپنی نیت کو خالص رکھیں کہ میں اس عمل کو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات ہو، علم دین کو حاصل کرنا ہو، قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا ہو، آپ نیت رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی انجام دے رہا ہوں. اب اگر اس کے علاوہ خیالات آتے ہیں شیطان کی طرف سے، آپ ان پر دھیان مت دیجیے، انشاءاللہ آپ کا وہ عمل درست ہوگا. بہرحال یہ خیال آپ کا نہ ہو کہ میں عمل کروں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے یا لوگ مجھے اچھا کہیں گے. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ شرک ہے، یہ ایک طرح کا دکھلاوا ہے اور دکھلاوے کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے. ہماری ایک اور بہن سیدہ پروین محترمہ کا یہ سوال ہے کہ اگر کبیرہ گناہ سے توبہ کر لیا تو پھر بھی گناہ ملے گا؟ گناہ سے انسان نے اگر توبہ کر لیا، چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو، یعنی بڑا گناہ ہو چاہے چھوٹا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیں گا. بلکہ اگر اس نے توبہ اچھے انداز میں کی ہے اور توبہ کے بعد نیک اعمال پر قائم ہو گیا
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توبہ کر لیں ایمان کے ساتھ میں اور پھر نیک اعمال پر قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے جو پچھلے گناہ ہوئے تھے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی انسان نے زنا کیا، ڈاکے ڈالا، چوری کیا، سبحان اللہ کیا کیا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں، توبہ کر لیا اس نے، پھر اپنے ایمان کو درست کیا، نیک عمل پر قائم ہو گیا. کیا بشارت ہے؟ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو، جس میں زنا بھی ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، سب گناہ ہیں، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات غفور رحیم، معاف کرنے والا، نیکیوں کے اندر اضافہ کرنے والا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا. لیکن کب؟ توبہ خالص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے. تو توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو بچاتا نہیں بلکہ ختم کر دیتا ہے، گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ. اسی طریقے پر ہماری بہن محترمہ شاہین گجرات سے سوال کر رہی ہے کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ مولویوں اور بزرگوں اور پیروں یا اس طرح کے لوگوں کے قمیص اور ان کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا قمیص ہے، آپ کے بال ہے، جو جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ثابت ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے بال کو صحابہ کو دیا. ایسی اسماء بنت عمیس کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس بھی اللہ کے رسول کا جبہ تھا، قمیص تھا. تو یہ دونوں باتیں صحیح ہے کہ اللہ کے رسول کے بال صحابہ کے پاس موجود تھے اور آپ کا قمیص بھی بعض صحابیہ جیسے کہ اسماء بنت عمیس کے پاس تھا، یہ صحیح ہے، اور اس سے برکت بھی وہ لوگ حاصل کیا کرتے تھے. اور یہ بھی صحیح کہ آپ وسلم کی چیزوں سے برکت حاصل کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور سے برکت حاصل کرنا، چاہے وہ بڑے سے بڑا پیر ہو، مولوی ہو، بزرگ ہو، یہ صحیح نہیں ہے. اب رہا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی جو چیزیں تھیں وہ ان سے برکت حاصل کرنا تو صحیح ہے، لیکن کیا وہ چیزیں اب موجود ہے؟ اس بارے میں اہل علم کا یہ موقف ہے، یہ سٹینڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی جو بھی چیز بیان کی جیسے کہ آپ کے بال، آپ کا قمیص، آپ کا لباس، آپ کے جوتے، یہ سب کے سب کچھ بھی ثابت نہیں ہے. یہ سب کے سب کیا مٹ چکے ہیں. اور جو لوگ عام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ وسلم کے بال ہے یا آپ وسلم کا عصا اور ڈنڈا ہے، آپ کی جوتیاں ہے، آپ کا لباس اور جبہ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. کیونکہ آپ دیکھیے اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ ترکی میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جوتا ہے آپ وسلم کا. ہمارے پاس اورنگ آباد کے اندر بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ وسلم کے بال ہیں. تو ایسے آپ کے بال کتنے ہیں؟ دنیا کے اندر ہزاروں لوگ دعویٰ کر رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ کے رسول کے بال تقسیم کیے تھے آپ نے؟ ہرگز نہیں. تو یہ جھوٹی باتیں لوگوں نے عام کر رکھی کہ فلاں کے پاس جوتا ہے، فلاں کے پاس قمیض ہے، فلاں کے پاس جبہ ہے، فلاں کے پاس بال ہے. جھوٹ ہے. علماء کہتے ہیں کہ اب یہ سارے آثار اللہ کے رسول سے جڑے ہوئے مٹ چکے ہیں اور ان کا ثبوت صحیح انداز میں کسی کے پاس نہیں ہے. اگر واقعی میں کسی کے پاس ثبوت ہے سند کے ساتھ تب پھر اس مسئلے پر بات ہوگی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. اور صحیح بات ہے کہ بالکل اگر اللہ کے رسول سے جڑی ہوئی کوئی چیز جیسے آپ کا لباس، کرتا، قمیص، بال وغیرہ ہمیں صحیح سند سے ملتا ہے تو اس سے برکت حاصل کرنا بالکل جائز ہے انشاءاللہ. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ سے جڑی ہوئی چیزیں صحیح سند کے ساتھ میں لوگوں کے پاس موجود نہیں، صرف دعوے ہیں اور جھوٹے باتیں ہیں، صحیح طور پر ثابت نہیں ہے. اللہ عالم. ایک اور سوال ہماری بہن بصیرہ کی جانب سے آیا ہے، یہ کاغذ نگر سے ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ریاکاری اگر ہو عمل میں تو عمل قبول نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں تو خیالات آتے ہیں، بیچ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے عمل خراب ہو جائے گا؟ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ جب آپ کوئی عمل کرنے جا رہے ہیں تو عمل کے آغاز میں نیت کو صحیح کرنا آپ پر واجب ہے. عمل کے شروعات میں اگر آپ نے نیت کو صحیح نہیں کیا تب آپ کا عمل پورا برباد ہے. چاہے آپ نے عمل کے بیچ میں نیت کو صحیح کیا تب بھی عمل برباد ہے آپ کا. آپ عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیجئے، اپنی سوچ کو صاف کر لیجئے اور یہ بٹھا لیجئے نیت کے اندر ذہن میں کہ آپ نے اس عمل کو اللہ کے لیے انجام دینا ہے. اب اس کے بعد اگر بیچ میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے کہ تو عمل کر رہا ہے، دیکھ لوگ دیکھ رہے ہیں، اچھی سے نماز پڑھ، خیالات آ رہے ہیں، تو آپ ان خیالات کو خود پر غالب نہ ہونے دیں. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ان خیالات کو دفع کیجیے اور ان کو نظر انداز کیجیے، اس کی طرف دھیان مت دیجیے، کیونکہ آپ نے صحیح نیت پر اپنے عمل کو شروع کر دیا ہے. اگر نیت آپ نے اپنے عمل کے آغاز میں صحیح کر لیا ہے تو بیچ میں جو وسوسے اور خیالات آ رہے ہیں شیطان کی جانب سے یا نفس کے اندر سے، پھر انشاءاللہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر آپ نے شروعات میں عمل کے نیت کو صحیح نہیں کیا تو پھر اگر بیچ میں اگرچہ آپ نیت کو صحیح کریں گے آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اس مسئلے کو آپ سمجھ لیجیے. انشاءاللہ آپ کا جواب یہ آپ کو مل چکا ہے، کافی ہے. ایک اور سوال ہماری بہن بصیرہ
کی جانب سے آیا ہے، یہ کاغذ نگر سے ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے والے دو قسم کے ہیں۔ اولا گناہ کرنے والا کون ہے، اس کو ذہن میں رکھیے آپ، توحید والا جس نے شرک نہیں کیا ہے، صحیح عقیدہ اس کا۔ ایک صحیح عقیدے والا جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کرنے کے بعد اس کی دو حالتیں ہیں، ایک یہ کہ اس نے توبہ کی، دوسرا ہے کہ توبہ نہیں کی۔ اگر اس نے توبہ کی ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کا وہ گناہ مٹا دیا جائے گا، اور ایسے وہ ہو جائے گا گویا اس نے وہ عمل کیا ہی نہیں، وہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے دو چیزوں کی پاسبلٹی، دو چیزوں کے امکانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کے بدلے جہنم میں ڈالے اور جہنم کی آگ سے اس کے اس گناہ کی صفایا کرے، پھر اس کو جنت میں داخل کرے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کی بنیاد پر اس کو توبہ کیے بغیر ہی جہنم میں نہ ڈالے، ویسے ہی اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بعید نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ اس بارے میں اللہ کے رسول سے بہت ساری احادیث کا ثبوت ملتا ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ بہرحال اگر وہ شرک پر نہیں مرا اور توحید پر اس کی وفات ہوئی ہے، بدعقیدگی نہیں تھی، تو قرآن کریم کی آیت صاف ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کا شرک کیا جائے، البتہ اس کے علاوہ جو بھی گناہ بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ تو اگر اس نے بڑے سے بڑا گناہ کیا لیکن شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے بغیر اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ انسان گناہ کرے، ہرگز نہیں، گناہ سے پرہیز کرے، کیونکہ ممکن ہے گناہ کے بدلے جہنم میں اس کو ڈالا جائے، پھر صفائی کر کے اس کو جنت میں ڈالا جائے۔ لہٰذا اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی توفیق دیں۔ یہاں تک ہمارے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ ہو چکے ہیں۔ آگے دوسری چیز ہے، ہمارے اس کورس کو لے کر جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے جو طلبہ انعامات کو پائے ہیں ان کا ناصون ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ٹاپ 3 ونرز، 3 کامیاب ہونے والے لوگ ہمارے اس کورس کے اندر جنہوں نے پرائز لیا ہے، ماشاءاللہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کور ہے۔ تھرڈ پر ہے ہماری پیاری بہن، اب ماشاءاللہ دیکھو یہ بہن ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی انعامات لائے ماشاءاللہ۔ بہرحال تھرڈ پرائز یعنی تیسرا انعام جو حاصل کرنے والی ہماری بہن ہے وہ ہے اریبہ فاطمہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو کامیابی دے، مزید آخرت میں بھی دنیا میں بھی ان کو صحیح علم دے، نیک عمل دے اور اپنے اعمال میں اخلاص دے، اور ان کو اس بات کی توفیق دے کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ان لوگوں تک بھی ان کو پہنچائے۔ دوسرا انعام حاصل کرنے والی ہماری بہن ہے، دیکھو یہاں پر بہن آ گئی ماشاءاللہ۔ دوسرا انعام حاصل کرنے والی ہماری سسٹر بہن ہے بادروس سائمہ سعید، ماشاءاللہ دیکھو یہ نام سے لگ رہی چاؤش ہے ماشاءاللہ۔ بہرحال بڑا خیر ان لوگوں کے اندر بھی اور سارے ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں میں۔ تو دوسرا انعام حاصل کرنے والی ہماری بہن یہ ہے، اور پہلا انعام حاصل کرنے والے ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے بھائی ہے، انہوں نے جو ہے اپنے سارے بھائیوں کی عزت بھی رکھ لی، اللہ کا فضل احسان ہے۔ وہ ہے اورنگ آباد سے عبدالسلام بن سراج انعامدار، الحمدللہ انہوں نے فرسٹ پرائز حاصل کیا اس کورس کے اندر۔ ان کے مارکس سب اناؤنسمنٹ کر دیں گے۔ ہمارے بھائی عبدالسلام نے 98 مارکس حاصل کیے ہیں 100 میں سے، اور سیکنڈ پرائز والی ہماری جو بہن انہوں نے 96، اور تھرڈ پرائز والی ہماری بہن نے بھی 96 100 میں سے حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو مبارک بنائے۔ تیسری چیز ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے یہ اعلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے سامنے ایک نیا کورس نماز نبوی کے نام سے لانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کورس میں نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں، نماز کا صحیح طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ہماری گزارش ہے آپ سب سے کہ اس کورس کو بھی آپ جوائن کریں، اس کو اور زیادہ منظم انداز میں اور اچھے پرائزز کے ساتھ میں انشاءاللہ اس کو منعقد کریں گے، اور یہ بھی گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس کورس کو سب لوگوں میں وائرل کریں تاکہ ہمارے اور بھی بھائی اور ہماری بہنیں نماز کے تعلق سے مسائل کو سیکھیں۔ اس لیے کہ ایک بڑا طبقہ ہمارے سماج کے اندر ایسا ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نماز کا طریقہ ان کو نہیں معلوم ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، کون سی چیز نماز کو خراب کر دیتی ہے، کون سی چیز نماز کے لیے ضروری ہے، معلوم نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے اس کورس لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک توفیق دے، صحیح علم دے، نیک عمل دے، اخلاص دے اپنے اعمال میں، اور ہمارے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے رحمت سے قبول سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔